میرا خیال ہے کہ اتنا پرومسنگ ہمارے لیے یہ بات تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہم سیلز پارٹنر کی طرف سے کمٹمنٹ ٹورڈز ہارڈ ورک، کمٹمنٹ ٹورڈز پازیٹیوٹی اور کمٹمنٹ ٹورڈز ڈیڈیکیشن، ہم سب لوگ کھڑے ہو کے اور بھرپور تالیاں بجا کے کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ لاہور سمارٹ سٹی کا بزنس ماڈل بڑا یونیک ہے اور اس کی کامیابی ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ جب سے لاہور سمارٹ سٹی لانچ ہوا ہے، اس میں پروفٹیبلٹی، اس میں انویسٹرز کا کانفیڈنس، اس میں ڈیولپمنٹ کی کوالٹی اور ڈیولپمنٹ کی رفتار یہ ان پیرلل رہی ہیں۔ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین بزنس مائنڈ ہے، بہترین جو ہے نا وہ ٹارگٹ سیٹ کرنے والی ٹیمز ہیں، اور بہترین نیت کے ساتھ جو ہے نا یہاں کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم بینگ سیلز پارٹنر ایسے پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو مشکل حالات میں بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہا ہے۔ جیسا کہ کاشف بھائی نے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ چونکہ آج ہمارا ایک میٹ اینڈ گریٹ ہے اور اس کا ایک پرپز ہے کہ موٹیویشن۔ الحمدللہ آج ہم لاہور سمارٹ سٹی کے اگر آپ ماسٹر پلان دیکھیں تو اس کے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہر طرف کوالٹی اور سپیڈی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ہم اللہ پاک کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور HRL کی مینجمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پہ اور اپنی کمٹمنٹ کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمیں اپنے تمام کلائنٹس کے سامنے سرخرو بھی کیا ہے اور ہماری عزت میں، ہمارے وقار میں اضافے کا سبب بھی بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے سمارٹ سٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آنیسٹی اور کمٹمنٹ ہے۔ نمبر 2، یہ لوگ سمارٹ سٹی کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے کام کے اندر انہوں نے طریقہ کار کیا بنایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اوپر آئے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مارکیٹنگ پہ سارے لوگ گرو ہیں مارکیٹنگ کے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے ایجنٹس کے اوپر، چاہے وہ سب ایجنٹس ہیں، چاہے وہ فری لانسرز ہیں، انہوں نے ان کو اپنا ٹیم کا حصہ بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ اپنی ایک نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے۔ پھر میں نے تیسری چیز جو دیکھی وہ یہ تھی کہ آفٹر سیل سروسز، یہ جو آج پلیٹ فارم کاشف بھائی نے اس کی ان کی اسپیشل ہے، اس میں کاوش میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ ہمارے گروپ کیپٹن مجید احمد صاحب کا میں بہت مشکور ہوں، وہ تشریف لائے، آپ سب بھائیوں کا بھی۔ تو اس طرح کا جو میٹ اینڈ گریٹ کا پروگرام ہے، اس میں بھی سارے آئیں آپ سامنے، ایک تو آپ کا برانڈ نیم سامنے آ جائے گا اور ایک آپ کی کاوش ہو وہ سامنے آ جائے گی۔ یہاں پھر آپ کی جب آپ بات چیت کریں گے تو وہ بات چیت کی بھی آپ کی کلک ہوئے گی، آپ کے بزنس میں کام آئے گی، آپ کا برانڈ نیم اس سے بڑے پھولے گا۔ تو جو جتنا ٹائم اپنے برانڈ کے اوپر، اپنے بزنس کے اوپر، کام کے اوپر لگائے گا، اللہ اس کو اس کی جزا ضرور دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی نہ محنت ضائع کرتا ہے، نہ ہی اللہ اپنے بندوں کو ضائع کرتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی میں جتنا ریسیل کا بزنس ہوگا شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا، کیونکہ ابھی سارے بیلٹنگ جب ہوگی تو بیلٹڈ پلاٹ آ جائیں گے، پھر ہمارے نان بیلٹڈ پلاٹس رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ریسیل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو سدا بہار بزنس کریں گے۔ گزارش کروں گا ہمارے مہمان خصوصی مجیب احمد خان صاحب کے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو کاشف، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں سیکھ کے جائیں گے، کچھ صرف چائے لے کے جائیں گے۔ میری ویسے خواہش ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ کچھ سیکھ کے جائیں۔ میں بات شروع کروں گا ایک حدیث سے جو آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کی جو نمازیں ہیں وہ ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ کبھی سوچا ہے کسی نے
کہ ایسا کیوں کہا گیا. کیونکہ اللہ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو آپ کی سنسیریٹی کی ضرورت ہے, کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو صرف پھر اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوں, اسی کے ساتھ سنسیئر ہوں. اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ ہیں, ان کی جو سنسیریٹی ہے وہ صرف اور صرف آپ سمجھ لیں کہ ارننگ کے ساتھ ہے, وچ از ناٹ بیڈ, لیکن سنسیریٹی جو ہے وہ آپ کی اپنی گروتھ کے ساتھ ہونی چاہیے, اپنے بزنس کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اگر آپ اپنے بزنس کے ساتھ سنسیریٹی سے کام کر رہے ہیں, یہ میرا نہیں اللہ کا وعدہ ہے, تو آپ کو پیسہ تو آنا ہی آنا ہے, لیکن اس کے اندر برکت بھی شامل ہونی ہے. آج سارے بندے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو میں کچھ لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ 15 سال ہو گئے ہیں مجھے حبیب رفیع میں کام کرتے ہوئے, کہ کچھ لوگ اگر آج اللہ نے ان کو مقام دیا ہے تو کس وجہ سے دیا ہے. اکثر لوگوں کو خیال ہے کہ شاید ان کو یہ مقام مینجمنٹ کے قریب رہنے سے ملا ہے, شاید یہ مقام ان کو خوبصورت ہونے کی وجہ سے ملا ہے, شاید فیشن کی وجہ سے ملا ہے, یا کسی بھی وجہ سے ملا ہے, سفارش کی وجہ سے ملا ہے. ملک فیاض صاحب پہلے نظر آ گئے ہیں. ملک فیاض صاحب سے تعلق اسمارٹ سٹی سے پہلے کیا ہے, کیبنٹ میں ہوتے تھے, ہم لوگ حبیب رفیق میں ہوتے تھے, ہم ان کا کیبنٹ کا کام کر رہے تھے. آئی اسٹل ریممبر کہ میرا بڑا اچھا ان سے تعلق تھا, کھانا شانا بھی ہم کھا رہے ہوتے, سارے کچھ تھے. تو یہ ہمارے پاس بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ رجسٹر ہو جائیں, رجسٹر بھی ہو گئے. یہ کبھی ہمیں نظر ہی نہیں آتے تھے آفس میں. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں آفس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ سر کوئی ہمارا ادھر کام چل رہا ہے, ادھر کوئی اتنا کام نہیں ہے. یہی بات ہوئی تھی. تو میں نے ملک صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا ایسا کریں آپ نا سارے کام چھوڑ کے ایک ہفتہ اپنے پاس, ایک ہفتہ جو ہے نا آفس میں بیٹھ جائیں, تاکہ آپ دیکھیں کہ کیا کام ہو رہا ہے ادھر, کیا نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا باقی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. ایک ہفتے بعد جب ادھر بیٹھے تو انہوں نے کہا جی میں نے کیبنٹ چھوڑ دیا, میں ادھر بیٹھ رہا ہوں. دور مجھے ایک کالی گلاسز میں عمیر صاحب نظر آئے ہیں. جب عمیر وغیرہ فرسٹ ٹائم میرے پاس آئے تو ان کو لے کے آنے والے کوئی اور لوگ تھے. تو ہمارا ایک سیلز کا لڑکا ہوتا تھا وکاس, وہ ان کو بریف دے رہا ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں دوسری کرسی میں. اس ٹائم میں ایک چھوٹے سے نارمل ٹیبل پہ بیٹھتا تھا, کوئی کمرہ نہیں تھا. تو وہ ان کو سمجھا رہا ہے سیلز کے بارے میں, پروجیکٹ کے بارے میں, لیکن یہ کنونس نہیں ہو رہے تھے. تو میں اٹھ کے گیا اور پھر میں نے کہا جی آپ میرے سے کوشچن کریں. میرے ساتھ غالباً اس ٹائم عدیل بھی تھا. تو انہوں نے بڑے ہارش کوشچن کیے. اس کوشچن آنسر کے بعد یہ ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا, لیکن یہ پھر بھی سیٹسفائڈ اس طرح سے نہیں تھے. تو واٹ دے ڈیڈ از کہ یہ تھرو فرحان علائی انہوں نے کام کرنا شروع کیا ایز اے سب ڈیلر. اور ان کو ہم نے فرسٹ ٹائم جب ہمارے پاس کمرشلس کی ڈیل آئی تو ان کو کمرشلس نہیں ملے تھے. اور بعد میں جب ہم نے ان کو کمرشلس دیے تو ہم نے کہا کہ ہم کمرشل کے اوپر آپ کو کمیشن بھی 1% دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پروجیکٹ پسند آیا ہے اور ہم برانڈ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ آج یہ خود ایک برانڈ بھی ہیں اور ڈیولپر بھی ہیں. عدیل ریاض صاحب آج موجود نہیں ہیں, بٹ آئی اسٹل ریممبر کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ کام شروع کیا تھا تو یہاں سے ملتان وہ بس پہ گئے تھے, ان کے پاس گاڑی نہیں تھی, اور وہ ایک مہینہ ملتان گزارتے تھے, ادھر کام کرتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے. آج آپ کو شاید ان کی گاڑیاں نظر آتی ہوں, لیکن وہ گاڑیاں حاصل کیسے کی گئیں, اس میں محنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی.
हमारे जो होस्ट हैं आज के काशिफ साहब, जब हमने ये लाहौर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो ये किसी और स्टेट के साथ काम कर रहे थे और उसकी कोई रिपोर्ट्स अच्छी नहीं थी, एंड देन कुछ अर्से बाद ये मेरे से डीलरशिप लेने आए तो आई रिफ्यूज़ड। फिर इन्होंने एक सिफारिश लड़ाई, फिर ये मेरे पास आए तो उनको मैंने कहा कि मुझे आपसे ये मसला है कि आप इस जगह पे काम करते रहें। मैंने कहा अब देयर आर 2 ऑप्शन कि मैं आपको अगर डीलरशिप पहले नहीं दे रहा था तो इसका मतलब है मैं ठीक था, और अगर जो आप बातें कर रहे हैं अगर आप ठीक हैं तो आपने अपने आप को सही साबित करना है। दोनों में से एक काम होंगे, या मैं गलत साबित होऊंगा या आप गलत साबित होंगे, और मुझे खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखें 2018-19 मेरा भी सीखने का टाइम था। रियल एस्टेट में मेरा भी कोई तजर्बा नहीं था, ना हमारी कंपनी का कोई तजर्बा था, लेकिन एक चीज़ का पता था, और मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे जो चेयरमैन हैं जाहिद साहब, उन्होंने एक ही बात की कि आपने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। आज जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक बंदा खड़ा होकर ये कह दे कि हमारी मैनेजमेंट में से या मैंने उनसे कोई बात ज़ुबानी की हो और मैं पीछे हट गया हूँ। हालांकि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हमारे अक्सर लोग हैं वो लिखे हुए को नहीं मानते, लेकिन मैं बीइंग डायरेक्टर सेल्स आपको जब कभी कोटा दिया तो मैंने बताया आपके इतने प्लॉट हैं, आपको कभी कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कभी कोई चीज़ नहीं की। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, देखें आपने मार्केट में अपनी रिप्यूट बनानी है। फ़ायदा कोई नहीं है कि 20 साल बाद भी जो लोग हैं वो मिले तो वो कहें कि यार ये बंदा जो है ना काम तो करता है लेकिन बस एहतियात करना। इवन कोई बंदा आपके बारे में ये भी कहते हैं ना एहतियात करना है, दिस इज़ द बिगेस्ट इंसल्ट अ बिजनेसमैन कुड हैव। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो प्रॉमिस किए हों वो पूरे करें, और उस बिज़नेस को भी इस्लाम में हराम जाना गया है जिसके अंदर नुकसान का अंदेशा नहीं है। अगर आपका नुकसान होता है, अरे मैं शर्तिया बात कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर सकता हूँ कि अगर आपका कोई नुकसान होता है और आप अल्लाह की रज़ा के लिए उस नुकसान को बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि ये नुकसान मेरी किस्मत में था, अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह इसकी बदले जज़ा भी देगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके हर काम में बरकत डालेगा। हमेशा याद रखें जो खुशहाल घर होते हैं ना, जितने भी खुशहाल घर हैं अपने माशरे के, उन सब की एक ही कहानी होती है। सब खुशहाल घरों की, यानी कि वो खुशहाल हैं, उनकी एक ही कहानी है। जितने भी फाका ज़दा घर हैं ना, उस हर घर की अलग-अलग कहानी होती है, हर एक को फाका मुख्तलिफ वजूहात से आया होता है, लेकिन खुशहाल घर में सब ठीक होते हैं। तो ये जितने भी लोग सेल्स पार्टनर थे, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स थे, सारा कुछ थे। बहुत सारे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, या मेरी इंटरेक्शन भी नहीं है, लेकिन उन्होंने टारगेट अचीव की है। अब ये मैं टारगेट क्यों अचीव करवा रहा होता हूँ? आपको ग्रो कराने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद इमेजिन करें और खुद सोचें कि अगर मेरे पास 500 बंदा रजिस्टर्ड है तो मैं किसी बंदों को 10 प्लॉट भी दूँ तो 5000 प्लॉट बन जाता है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा निज़ाम लाना है कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग मेहनत करके ऊपर आ रहे हैं, उनको मैं ज़्यादा रिवॉर्ड दूँ, ज़्यादा उनको पुश करूँ, उनसे ज़्यादा काम लूँ, और जो मुझे पता होगा लोग सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं। एक मेरी एडवाइस ज़रूर होगी आप लोगों से। एक बुक है जॉन विल्सन ने लिखी हुई है, उसने कोई 100 के करीब दुनिया के कामयाब लोगों के इंटरव्यूज़ किए। उसके बाद सिर्फ उसने बुक की बैक साइड पे एक बात लिखी है कि जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं उनके अंदर सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है पॉजिटिविटी। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और उठते बैठते भी सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ हैं। आपको जब कभी लगे जिस महफिल में जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं कि वहाँ कोई नेगेटिव बात हो रही है या नेगेटिविटी वाली बात हो रही है, आप किसी भी हमारे जितने भी टॉप पे लोग आ रहे होते हैं, किसी से बात करके प्राइवेटली भी सुन लें। अगर कोई चीज़ ख़राब होगी तो वो हमेशा आपको कहेंगे कोई नहीं, ठीक हो जाएगी।
कभी आपको ये नहीं कि हाँ यार मसला हो गया, सारा कुछ हो गया। तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव रहें। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकेंगे। हज़ार मसले हैं इसी दुनिया में होते हैं, हर मसले का हल भी होता है, लेकिन मैं यहाँ अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं बने उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने हमारे सेल्स पार्टनर हैं आप उनको अपनी हेल्प जो है ज़रूर एक्सटेंड करें ताकि वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरफ आएँ और हम एक अच्छी टीम साबित हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी नया प्रोजेक्ट कहीं भी लाहौर या इस्लामाबाद में लॉन्च होता है तो उस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं, जो स्मार्ट सिटी के लोग हैं वो काम करें। लेकिन एक और प्रॉमिस भी है कि जो बंदे शॉर्टकट के चक्कर में होंगे वो हमारे साथ हमेशा सिर्फ शॉर्टकट ही कमाएंगे और कुछ नहीं कमाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म गोल रखें। यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर अनदर 3 months और इंशाल्लाह ताला you will be having your reward. This is on their way, your reward. Inshallah. Thank you very much.